نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بے شمار حدیث کے مجموعے میں سے ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آپ میں سے ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ایک بہت ہی قبیح فعل، بہت ہی شنیع فعل کی مذمت فرما رہے ہیں کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں سے کوئی بھی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. اور غیبت کرنا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ کوئی اس بات کو پسند کر لے یأکل لحم اخیہ، کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے. اور بھائی کا کیسے بھائی کا گوشت؟ میتن، کہ وہ مردار ہو. فکرہتموہ، تو یقیناً تم اس بات کو ناپسند کرتے ہو. تو جب تم اس بات کو ناپسند کرتے ہو تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو غیبت کو بھی ناپسند کرو. اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 10 سال تک انہوں نے خدمت کی. یہ روایت کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج کرائی گئی، لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس، کہ جب مجھے معراج پر لے جایا گیا تو میرا ایک ایسی قوم سے گزر ہوا کہ جن کے تانبے کے ناخن تھے. یخمشون بہا وجوہہم وصدورہم، وہ اس سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے تھے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے دریافت کیا، من ہؤلاء یا جبریل، کہ یہ لوگ کون ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو جبریل امین نے بتایا کہ ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور لوگوں کی عزت اور آبروؤں پر حملہ کیا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہماری مجلسیں، ہماری بیٹھک، ہماری گیدرنگ کوئی بھی اس بات سے خالی نہیں ہے کہ اس میں غیبت نہ ہو. یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی دوسرے کا ذکر کرتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں، اس کو ہم دل میں بھی برا نہیں جانتے. اصل میں ایک ہوتی ہے فطرت. ہم نے گناہوں کے دلدل میں دھنس کر اپنی فطرت کو تباہ کیا ہے. آپ ذرا غور کریں کہ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ عطر والوں کے ساتھ تعلق رکھیں، ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں جو عطر کے ساتھ معاملات کرتے ہوں، عطر کا لین دین کرتے ہوں. اور ایک وہ لوگ جو سویپر کا کام کرتے ہوں، ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے اور عطر والوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے. اگر عطر والے کو ان سویپر والوں کے ساتھ بٹھایا جائے تو یقیناً وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھے گا اور کہے گا بڑی بدبو آ رہی ہے. اور اسی طریقے سے اگر اسی میں سے ان سویپروں میں سے کسی ایک کو بٹھا دیا جائے تو اس کو محسوس بھی نہیں ہوگا. تو آج ہم نے اپنی فطرت کو اسی طریقے سے گندا کر لیا گناہوں کے ساتھ کہ ہمیں گناہوں کی قباحت اور شناعت اور ان کی گندگی محسوس نہیں ہوتی. ایک موقع پر ازواج مطہرات میں سے کسی ازواج مطہرہ نے کسی دوسری کے لیے کہا کہ یا رسول اللہ ہذہ ہکذا، یہ فلاں فلاں اس طرح ہے، یعنی چھوٹے قد کی ہے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ آپ نے ایسے الفاظ کہے کہ اگر ان الفاظ کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا جائے، سمندر پہلے ہی کڑوا ہوتا ہے، اس کی کڑواہٹ اتنی ہے کہ سمندر کی مخلوقات چھلانگ لگا کر سمندر سے باہر آ جائے. لیکن ہمیں ان گناہوں کا احساس نہیں ہوتا. حضرت ربی تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں
کہ ایک موقع پر میں ایک مجلس میں بیٹھا تو اس مجلس کے اندر غیبت کا دور دورہ ہوا، چند لوگوں کی گفتگو ہونے لگی جو اس مجلس میں موجود نہیں تھے۔ تو میں نے پہلے تو اس بات کی مجھے طاقت نہیں تھی کہ میں روک سکوں، میں اس مجلس کو چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب مجھے معلوم ہوا کہ اب غیبت نہیں ہو رہی تو میں مجلس میں دوبارہ جا کے بیٹھا۔ جب میں بیٹھ گیا تو پھر سے دوبارہ غیبت شروع ہوئی اور میں نے بھی غیبت سننا شروع کی۔ اس کے بعد ایک دو الفاظ میں نے بھی کہہ دیے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ میں جب رات کو اپنی آرام گاہ میں سونے کے لیے آیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سیاہ فام حبشی وہ میری طرف بڑھ رہا ہے اور گوشت کے مردار کے ٹکڑے لے کر آ رہا ہے اور میرے منہ میں ٹھونس رہا ہے زبردستی۔ تو میں نے جب اس سے انکار کیا، اس نے کہا نہیں، یہ زبردستی تمہارے منہ میں ڈالے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نیند سے بیدار ہوا تو میری وہی حالت تھی کہ اس گوشت کی بدبو میرے منہ سے نہیں جا رہی تھی، اور تقریباً 30 دن تک میں اس بدبو کو کھانے کے ساتھ محسوس کرتا رہا۔ جب کھانا کھاتا وہ بدبو محسوس ہوتی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے دلوں کی تربیت کی ہوئی تھی، ان کو گناہ لگتا تھا۔ آج ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں ہمیں گناہ نہیں لگ رہا، ہم کسی دوسرے کی آبرو کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہمیں کچھ احساس بھی نہیں ہوتا۔ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ حجر اسود، یہ جنت کا پتھر ہے اور یہ کعبۃ اللہ میں لگا ہوا ہے، اور ایک مسلمان کی آبرو اس کعبۃ اللہ کو ڈھا دینے سے، ختم کر دینے سے زیادہ بہتر وہ ہے خطرناک کہ کسی مسلمان کی آبرو سے کھیلا جائے۔ اب غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا مل غیبہ، کہ غیبت ہے کیا چیز یا رسول اللہ، کہ اس کی شناعت اتنی خطرناک بیان کی گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ آپ کا اپنے بھائی کا ذکر کرنا، یعنی تمام مسلمان آپس میں بھائی، اب آپ اپنے مسلمان بھائی کا ذکر کریں اس بات کے ساتھ جو اس کو ناپسند ہو۔ تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ ان کان فی اخی ما اقول، جو بات میں کہہ رہا ہوں اگر میرے بھائی میں موجود ہے تو کیا کرنا ہے، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کان فی اخی ما تقول، تو یہ تو غیبت ہے کہ اگر جو بات آپ نے کہی وہ واقعے کے مطابق ہے، آپ کے بھائی کے اندر موجود ہے، تو یہ تو غیبت ہے۔ وَإِن لَّمْ تَكُنْ فِي، اگر یہ بات اس میں نہیں ہے تو یہ پھر بہتان ہے، اور بہتان کا گناہ غیبت سے بھی 2 گنا زیادہ ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج ہمیں اس بات کی طرف ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری چھوٹی سی مجلس بھی اگر چند لمحوں کی بھی لگتی ہے تو وہ یقیناً کسی تیسرے کے متعلق بات کرتی ہے۔ اگر اس تیسرے کے بات بتانے میں ایسا ہے کہ اگر آپ یہ بات اس شخص کو نہ بتائیں تو اس کو نقصان ہوگا، تب تو غیبت نہیں ہے کہ آپ نے اس کے نقصان سے اس کو محفوظ فرمایا۔ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ یہ جو شخص سامنے سے آ رہا ہے یہ اپنے قبیلے کا بہت برا شخص ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ محتاط ہو کر رہی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے بہت نرم لہجے میں گفتگو فرمائی۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ آپ نے مجھے کہا کہ یہ شخص تو اپنے قبیلے کا برا شخص تھا، لیکن آپ نے گفتگو وہی نرم انداز میں فرمائی، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر کوئی برائی دیکھو تو اپنے تیسرے بھائی کو متوجہ کر دو کہ وہ اس کے ضرر سے محفوظ رہ سکے، لیکن چونکہ اس کا ضرر زیادہ ہے اس لیے اس سے ہمیشہ نرم زبان میں گفتگو کرو کہ اس کی شرارت تمہارے اوپر سرایت نہ کر جائے۔ اب یہ جو غیبت ہے، یہ غیبت کرنا نص قطعی قرآن سے ثابت ایسے ہی حرام ہے جیسا کہ شراب حرام ہے، جیسا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، جیسا کہ اور گناہ ڈکیتی ڈالنا حرام ہے، ایسے ہی یہ غیبت کے الفاظ بولنا حرام ہے۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اس غیبت کی شناعت اس زنا سے اور شراب پینے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ وہ اس لیے کہ جو آپ زنا کر رہے ہیں وہ حقوق اللہ کو پامال کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں حقوق اللہ کو پامال کر رہے ہیں، لیکن غیبت یہ کسی تیسرے مسلمان کے حق تلفی کر رہے ہیں، اس کا تعلق حقوق العباد میں سے ہے، اور یہ جب تک معافی تلافی نہیں کر لیں گے آپ اس شخص سے تب تک معاف نہیں ہوگی۔
اب ہم کیسی گفتگو کرتے ہیں، کس کی غیبت کی اور کب کی ہمیں یہ معلوم نہیں، اور پھر ہمارے اندر شیطان نے اتنا ملبہ بھرا ہوا ہے کہ اس سے معافی مانگنا ہمیں اپنے نفس کے اوپر بہت بھاری گزرتا ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے۔ اور اسی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سود سے زیادہ بدتر گناہ ہے۔ سود کا کم سے کم گناہ کیا ہے؟ سود کا کم سے کم گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ برائی کرے، اور یہ جو ہم غیبت کر رہے ہیں یہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی شناعت کتنی خطرناک ہے۔ اور آج ہماری مجلسیں اس غیبت سے خالی نہیں ہو رہی، یہ بربادی ہمارے اوپر چڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، اس کی بربادی ہمیں محسوس نہیں ہو رہی، اس کی قباحت اور شناعت ہمیں محسوس نہیں ہو رہی، اس گناہ کو ہم گناہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ کوئی اگر تیسرا شخص ہمیں سمجھانے آ جائے کہ بھائی آپ جو بات کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، یہ بہت عظیم گناہ ہے، بہت برا گناہ ہے، بہت ہی بری عادت ہے جو آپ کے اندر پڑ گئی ہے، تو وہ کہے گا کہ اگر آپ کو بری لگتی ہے تو آپ چلے جاؤ۔ مجلس سے اس گناہ کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور در حقیقت اگر اندازہ لگایا جائے، اس غیبت کو ہماری مجلسوں سے نکالا جائے تو ہماری مجلسوں میں سوائے خاموشی کے کچھ نہ بچے۔ آج جتنی ہم باتیں کرتے ہیں، جتنی مجلسوں کا انعقاد کرتے ہیں، تقریباً 100 میں سے 90% ایسی ہوتی ہیں جس میں صرف غیبت۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس گناہ کو گناہ سمجھے اور اپنے اہل و عیال کو بتائے کہ بھائی یہ گناہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے، یہ کینسر ہے، کینسر، یہ ایمان کو کھا جانے والی چیز ہے اور ہمارے اعمال کو برباد کر دینے والی چیز ہے۔ غیبت کرنے والا شخص پل صراط کو جو جنت کی طرف لے جانے کے لیے رستہ ہے، اس پر چڑھنے نہیں دیا جائے گا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ روک دیں گے، اس کو پل پر نہ جانے دو۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے لوگوں کی حق تلفی کی، اس نے لوگوں کی غیبت کی۔ اب کیا معاملہ ہے؟ پہلے لوگوں سے معافی مانگو، اگر معافی نہیں مانگ سکتے اور معافی مانگنے کا وقت چونکہ نکل چکا ہوگا تو اپنی نیکیوں کے اعمال سارے کے سارے اس کو دو، اگر نیک اعمال نہیں ہیں تو اس کی برائیاں اپنے کھاتے میں لو۔